شب قدر کی حقیقت کیا ہے؟ یہ ایک عظیم رات ہے جس کی حقیقت اللہ نے خود چھپا کر رکھی ہے۔ یہ رات جو ہے مخفی کیوں رکھی گئی؟ تعین کے ساتھ کچھ معلوم نہیں۔ یہ رات کون سی رات ہے؟ کون سی رات ہے اس کا جواب تو میں بعد میں دوں گا کہ اس میں جو آراء ہیں مختلف، لیکن یہ کہ اس کو کیوں مخفی رکھا گیا اس پر کچھ پیاری باتیں ہیں جو مفسرین نے کہی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جتنی عظیم چیزیں ہیں ان سب کو مخفی رکھا گیا۔ قیامت کب آئے گی؟ آئے گی، یہ یقینی ہے۔ کب آئے گی؟ یہ تو امور میں سے ہے کہ جس کا علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا گیا، جبرائیل کو بھی نہیں۔ چنانچہ حدیث جبرائیل میں واضح طور پر الفاظ موجود ہیں، وَمَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ۔ کچھ معلوم نہیں، نہ سائل کو معلوم نہ مسئول کو معلوم قیامت کب آئے گی۔ اب یہ عظیم حقیقت میں مخفی رکھا گیا اور اس کا خاص طور پر ذکر کیا گیا سورہ طٰہٰ میں، اَقَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ۔ اگر تعین کر دیا جاتا تو جو قریب کے زمانے کے لوگ ہوتے وہ تو خوب پھر محنت کرتے آخرت کے لیے، اور ذرا بھاگنے والے ہوتے وہ ذرا تصاویر کرتے اس کے بارے میں۔ اس کو رکھا گیا، تلوار لٹکی ہوئی ہے، کسی بھی وقت گر سکتی ہے، جیسے گلوٹین کبھی اگر آپ نے دیکھا ہو جس طریقے سے اس کا چھڑا گرتا ہے، کسی بھی وقت گر سکتی ہے۔ لہذا ہر وقت چوکس رہو، چوکس میں رہو، جیسے کہ صحابہ کرام کی شان معلوم ہوتی ہے بعض روایات سے کہ ذرا تیز ہوا چلتی تھی تو وہ سمجھتے تھے قیامت آ گئی۔ اس درجے استعداد تھا اعصاب کے اوپر، اس کا اتنا اثر تھا کہ ذرا تیز جھکر چلا اور انہوں نے سمجھا قیامت آ گئی۔ تو اس طریقے سے قیامت کو مخفی رکھا گیا۔ اَقَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ۔ نہ آج سے 100 برس پہلے والوں کو معلوم تھا کہ قیامت کب آئے گی، نہ آج والوں کو معلوم ہے، نہ اگر ابھی دنیا کی عمر ہے ابھی 100 برس اور تو قیامت سے ایک دن پہلے بھی شاید یقینی طور پر معلوم نہ ہو سکے کہ کل قیامت آ رہی ہے، تاکہ ہر وقت جو ہے امتحان اتنا ہی شدید رہے، اتنا ہی کڑا امتحان رہے ہر ایک کے لیے۔ لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَجْزَىٰ بِمَا تَسْعَىٰ، تاکہ ہر بھی نفس کو بدلہ ملے اس کی سعی کے مطابق۔ اسی طریقے سے موت کا وقت معلوم نہیں، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ۔ کہاں موت آئے گی کچھ معلوم نہیں، کہاں موت آئے گی، کب موت آئے گی کچھ معلوم نہیں۔ اسی طرح نوٹ کیجئے صلاۃ وسطیٰ، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ معین نہیں، اس کے لیے آراء اگرچہ اکثر آراء جمع ہو گئی ہے صلاۃ العصر کے بارے میں، لیکن تعین سے حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے۔ یہ رائے بھی ہے کہ کوئی بھی معین نہیں، تمام نمازیں جو ہے وہ صلاۃ وسطیٰ کی حکم نہیں۔ بہترین نماز کوشش کرو کہ پوری محافظت کرو، صرف نماز کی نہیں، بہترین نماز، ہر نماز تمہاری بہترین نماز ہونی چاہیے۔ ہر روز روز عید ہو، ہر شب برات، اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی قلبی ربط ہے تو ہر دن جو گزر رہا ہے وہ روز عید ہے، اور ہر شب جو گزر رہی ہے وہ شب برات۔ لیکن اگر وہ کہ انسان کو غفلت اس کے قلب پر طاری ہے تو عید کا دن بھی اس کے لیے ایک عام دن ہے، اور شب برات بھی اس کے لیے ویسی ہی ایک رات ہے جیسی کہ ہر روز آتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ اس اعتبار سے اس کو بھی خاص جو ہے معین نہیں کیا گیا صلاۃ وسطیٰ پر۔ اسی طرح بعض روایات میں جو آتا ہے اس میں اعظم اللہ کا ایک نام ایسا ہے کہ اس کے واسطے سے اللہ سے جو بات مانگی جائے وہ رد نہیں، لیکن وہ کون سا نہیں بتایا گیا۔ اقوال ہیں، اندازے ہیں، حی و قیوم پر زیادہ، الحی القیوم پر زیادہ لوگوں کا جو ہے وہ اجماع ہوا ہے، لیکن یہ کہ یقین سے نہیں کہہ سکتے۔ تو اسی میں اس کو بھی نوٹ کر لیجئے کہ اس کو مخفی رکھا گیا ہے لیلۃ القدر کو۔ لوگ زیادہ سے زیادہ محنت کریں، زیادہ سے زیادہ مشقت کریں، اس کے لیے جو بھی اس کی قدر و منزلت سے کسی درجے میں آگاہ ہے وہ اگر معین ہی ہو جاتا کہ ایک شب یہ ہے تو پھر تو سب کے سب اس رات میں محنت کر لیتے، باقی راتیں جو ہیں وہ پھر سونی اور ویران گزرتی۔ لیکن یہ کہ مطلوب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ راتیں آباد ہو، زیادہ سے زیادہ راتوں میں ذکر ہو، عبادت ہو، دعا ہو، اس لیے اس کو مخفی رکھا گیا۔ یہ حکمت ہے۔ اس میں بھی ایک عجیب نکتہ ہے جو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، اور حوالہ اگرچہ نہیں دیا اس حدیث کا، لیکن ایک روایت کے حوالے سے بات بیان کی کہ اس کے ظاہر نہ کرنے میں بھی اللہ کی ایک شفقت اور رحمت ہے بندوں کے حق میں، اس لیے کہ اس کی قدر جتنی زیادہ ہے اتنی ہی اس کی ناقدری پر سزا ہوگی۔ اگر معلوم ہو کہ یہ شب ہے اس کی ناقدری کو انسان کرے تو گویا کہ پھر وہ اتنا ہی زیادہ مورد عقاب اور مورد سزا بن جائے گا۔ اس کے لیے ایک بڑا پیارا واقعہ نقل کیا امام راضی نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک روز مسجد میں داخل ہوئے، ساتھ آئے ہیں، دیکھا کہ ایک شخص سو رہا ہے، نماز کا وقت ہو چکا تھا،
حضور نے حضرت علی سے فرمایا کہ اسے جگا دو، اسے ہوش میں لے آؤ تاکہ یہ وضو کرے، نماز کے لیے تیاری کرے۔ حضرت علی نے امتثال امر کیا، جا کر جگا دیا۔ لیکن میرے سوال کیا حضرت کیا کہ حضور آپ تو خود نیکی کے کاموں میں بہت سبقت فرمانے والے ہیں، سباق بالخیر، یہ لفظ ہے، سبقت کرنے والے بہت کثرت کے ساتھ، تو آپ نے یہ جو ہے یہ کام خود کیوں نہیں فرمایا اور مجھے کیوں اس کے لیے آپ نے حکم دیا؟ آپ خود بھی اسے جگا سکتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ تم اس کی حکمت کو سمجھو، میرے جگانے پر اگر وہ نہ جاگتا اور انکار کر دیتا تو کفر ہو جاتا اس کے حق میں، اور تمہارے جگانے پر اگر کوئی تساہل سے بھی وہ کام لیتا تو وہ کفر نہ ہوتا۔ تو یہ فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک شفقت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جگاتے اور کسی درجے میں وہ انکار کر دیتا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا آدمی نیند میں ہے اور وہ کہتا جاؤ جاؤ مجھے آرام کرنے دو، تو اگر میرے ساتھ یہ معاملہ ہوتا تو وہ کفر کے درجے کو پہنچ جاتی بات، لیکن اگر تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہو بھی جاتا تو اس درجے شدید نہ ہوتا۔ تو گویا کہ حضور نے اس شخص پر شفقت کے اعتبار سے یہ شکل اختیار کی کہ خود نہیں جگایا، بلکہ یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا۔ بنی اسرائیل جو ہم سے پہلے 2000 برس تک امت مسلمہ کے مقام پر فائز ہے، جن کے بارے میں صرف سورہ بقرہ میں 2 مرتبہ اور بھی 2 جگہ پر آیا ہے ذرا مختلف الفاظ میں، لیکن سورہ بقرہ میں تو ایگزیکٹلی انہی الفاظ میں آیا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل ذرا میرے انعامات و احسانات و اکرام کو جو میں نے تمہارا کیا یاد کرو، میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضل کیا۔ جس قوم کا یہ حال ہو، جس امت کے بارے میں قرآن یہ کہہ رہا ہے، یہ کوئی توحید کی آیت نہیں ہے، یہ کوئی تالمود کا جملہ نہیں ہے، قرآن چھٹے رکوع کی پہلی آیت بھی یہی ہے اور ایگزیکٹلی یہی آیت جو ہے 15ویں رکوع کی پہلی ہے سورہ بقرہ۔ لیکن یہ کہ ایک بات نوٹ کر لیجئے، یہ اس سے پہلے کبھی میں نے نہیں کہی ہے، آج کہہ رہا ہوں۔ اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو مشن تھا، اس میں جہاں دعوت توحید اور اللہ کے دین کی دعوت کا عنصر شامل تھا، یقیناً اس کے بغیر تو کوئی رسول ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اس کے اندر ایک بہت نمایاں پہلو ایک قومی جذبہ تھا، ایک قوم کو ظلم سے نجات دلانا۔ بنی اسرائیل ایک قوم تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں سے 12 قبیلے، اور کچھ عرصہ مصر میں وہ بڑے شان کے ساتھ رہے، ٹھاٹ کے ساتھ رہے۔ ان پر جو بادشاہ وقت تھا ان کی بڑی جو ہے مہربانیاں تھیں، کرم فرمائیاں تھیں۔ کیا وجہ کیا ہے، یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، کیوں تھا وہ میں اس وقت ڈسکس نہیں کر سکتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گویا کہ دوہری بعثت کے ساتھ آل فرعون کو وہ رسول بن کر آئے کہ مانو مجھے اور میری اطاعت کرو، اعبدوا اللہ واطیعون، اور بنی اسرائیل کے لیے وہ نجات دہندہ بن کر آئے کہ انہیں فرعونیوں کے، آل فرعون کے مظالم سے اور سختیوں سے اور پرسیکیوشن سے اور ٹارچر سے نجات دے۔ اب جہاں قومی معاملہ ہوتا ہے وہاں ظاہر بات ہے کہ ذاتی تربیت، اخلاقی تربیت کا اتنا موقع نہیں ہوتا، وہ تو قوم کو بچانا ہے۔ قوم میں اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، نیک بھی ہے، بد بھی ہے، شریر بھی ہے، شریر بھی ہے۔ اس اعتبار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے 9 معجزات دکھائے آل فرعون کو اور پھر ایک معجزے کے ذریعے سے ہی اس قوم کو نجات دی، لیکن یہ قوم تھی۔ اس قوم میں ایسے بھی تھے جو حضرت موسیٰ پر واقعی صدق دل سے ایمان رکھتے تھے، جیسے جوشوا ابن نون، جوشوا جس کو کہتے ہیں بائبل میں، غالب ابن یفنہ۔ لیکن ایسے بھی تھے جو ڈھل مل تھے، کچھ مانتے تھے کچھ نہیں مانتے تھے، اور ایسے بھی تھے جو صرف اسرائیلی ہونے کی وجہ سے شامل تھے، ورنہ انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کوئی ایمان، کوئی یقین نہیں تھا۔ چنانچہ یہ الفاظ آئے ہیں قرآن مجید میں کہ ما آمن بموسیٰ الا ذریۃ من قومہ، صرف کچھ لوگ نوجوان تھے جو ان کی قوم میں سے ان پر حقیقتاً ایمان لائے تھے، ورنہ اکثر و بیشتر لوگ جو ہے وہ ایک قومی جذبے کے ساتھ تھے کہ ہمیں ایک قوم سے جو ظالم قوم ہے نجات دلانے کے لیے یہ آیا تو ہم بھی ساتھ ہیں۔ لیکن ان کا کہیں بھی جو معاملہ بحیثیت قوم، بحیثیت مجموعی، وہ وفاداری کا نہیں تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ لہذا دیکھیے اب ان کا کیا رویہ رہا عین حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دی، جن کے ذریعے سے آل فرعون کے سے انہیں آزاد کرایا، انہیں لے کر مصر سے نکل آئے ہیں سینائی پیننسولا میں۔ لیکن جب وہ دین کا وہ تقاضا آیا کہ اب جان ہتھیلی پر رکھ کر نکلو میدان میں، قتال کرو، جنگ کرو،
جیسے کہ ہجرت کے بعد مدینے میں وہ مرحلہ آ گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے ساتھ، ایسے ہی حضرت موسیٰ ہجرت کر کے اپنی قوم کو لے کر سینائی پینسولا میں آ گئے، اور وہاں سے آگے اب جانا تھا ارض مقدس، وہی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مسکن تھا، حضرت اسحاق کا مسکن تھا، انبیاء کرام کا مسکن تھا، لہذا جس کو ارض مقدس کہا گیا۔ آج جو آپ کو معلوم ہے دنیا کے اندر جو عالمی ٹکراؤ ہونے والا ہے وہ اسی ارض مقدس کے لیے ہونے والا ہے۔ یہودی چاہتے ہیں کہ اس پورے ارض مقدس پر ان کا غلبہ ہو، عیسائی چاہتے ہیں کہ ان کا غلبہ ہو، اور مسلمان جو کہ یوں سمجھیے 1400 برس سے اس ارض مقدس کے اوپر ان کا قبضہ ہے، ان کی حکومت ہے، ان کا تسلط ہے، اب ان کو جو ہے گویا کہ مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ اس سے دستبردار ہو جائے۔ یہ جو ایک تصادم آنے والا ہے بہت عظیم تصادم کی شکل اختیار کرنے والا، میرا اس وقت یہ موضوع نہیں ہے۔ تو اس وقت جو کچھ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب وہ مرحلہ آیا بنی اسرائیل کے تاریخ میں کہ اب جان ہتھیلی پر رکھو میدان جنگ میں آؤ، تو کوڑا جواب دے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، جاؤ موسیٰ تم اور تمہارا رب جاؤ اور جنگ کرو، ہم تو یہیں بیٹھے۔ اے موسیٰ تم کہہ رہے ہو کہ فلسطین میں داخل ہو جائیں، وہاں تو بڑی طاقتور قوم ہے، فیہا قوم جبارون، ہم ان سے مقابلے کی سکت نہیں رکھتے، تم جاؤ اپنی لاٹھی لے جاؤ۔ لٹھیا یہ جو ہے اس نے بڑے بڑے مار کے سر کیے ہیں، اس لٹھیا نے، اس عصا نے سمندر پھاڑ دیا اس نے، اور چٹان میں سے 12 چشمے نکال دیے اس نے، تو اس کو لے جاؤ اس کو اپنے ساتھ اور جا کر جنگ کرو اور نکال دو ان کو وہاں سے، جب وہ وہاں سے نکل جائیں گے تو ہم داخل ہوں۔ اس پر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ سورہ مائدہ کے اندر بیان ہوئی ہے پوری تفصیل، جو رنج اور غم کا جو حملہ ہوا ہے اس کا اندازہ اس سے کیجئے کہ جس قوم سے اتنی محبت تھی کہ ایک قبطی اور ایک اسرائیلی کا جھگڑا ہو رہا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قبطی کے ایک مکہ رسید کیا اور اس کی جان نکال دی، اتنی محبت اس قوم کے ساتھ، اور پوری زندگی کھپا دی، اور فرعون کے ساتھ مسلسل کشاکش اور مسلسل جو ہے مقابلہ رہا، اور اس کے بعد وہاں سے لے کر نکلے ہیں، لیکن اسی قوم کے بارے میں پھر جو ہے ایک طرح کی بیزاری تاری ہوئی، وہی بیزاری مقت کا لفظ جو میں نے پچھلی مرتبہ واضح کیا تھا، کبورا مقتا عند اللہ، ایک غصہ ہوتا ہے، غصے سے آگے جا کر بیزاری ہو جاتی ہے۔ ایک غصے میں تو آدمی جو ہے کسی کے اوپر جو ہے غصہ اتارتا ہے، بات کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، بیزاری میں اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا، اس سے کلام بھی نہیں کرنا چاہتا۔ وہ بیزاری حضرت موسیٰ پر طاری ہوئی، چنانچہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، پروردگار میری یہ قوم جو ہے انکار کر رہی ہے جہاد اور قتال سے، فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، تو اب ہمارے اور ان فاسق لوگوں کے مابین ہمارے کون ہیں؟ ایک حضرت موسیٰ، ایک حضرت ہارون، اور 2 عورتیں بنی اسرائیل میں سے، 6 لاکھ میں سے صرف 2 نکلے تھے، یوشع ابن نون اور کالف ابن یمنہ، کہ جو جنگ کے لیے تیار تھے، باقی 6 لاکھ کے 6 لاکھ میں کوڑا جواب دے کر بیٹھے، انہا ہونا پائے۔ تو فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، تو اللہ اب تفرقہ کر دے، علیحدگی کر دے، میں اب ان ناہنجاروں کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا۔ اس کا تذکرہ یہاں ہو رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کرو جب کہ کہا تھا موسیٰ نے اپنی قوم سے، یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں، لِمَ تُؤْذُونَنِی، کیوں مجھے اذیت پہنچا رہے ہیں، کیوں مجھے کوہ پہنچا رہے ہیں، کیوں مجھے تکلیف دے رہے ہیں، وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، حالانکہ تم جان چکے ہو، جانتے ہو اچھی طرح کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف۔ فَلَمَّا زَاغُوا، تو جب وہ ٹیڑھے ہو گئے، أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا